اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لے۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں گے، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب والی بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 54 نمبر کی آیت تلاوت کی، اور 54 سے 59 ان 6 آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھا۔ سورہ کہف میں 18 رکوع ہیں، سورہ کہف میں 12 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید کی 18 نمبر کی سورت ہے۔ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں۔ ابھی میں نے جو ایک آیت اور 6 آیتوں کا ترجمہ پڑھا، یہ 8واں رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 54 سے 59 نمبر کی یہ 6 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی 54 نمبر کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے اس سے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہم اس حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف کی جو 7 رکوع ہیں، اس کے حاصل مطالعہ میں ہم اس وقت کے حالات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہو گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت دے رہے تھے
تو مکے کے جو نوجوان تھے یہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے. تو مکے کے جو مشرک تھے یہ جو نوجوان جو وہاں کے غریب جو غلام ایمان قبول کر رہے تھے ان پر ظلم ڈھا رہے تھے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکے میں پورے 5 سال گزر چکے تھے. مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا، مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا تھا. ایسے ظلم کے دور میں اللہ تعالیٰ اس سورت کو نازل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید جو نازل کر رہا تھا اس میں انسان کو سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا، لیکن انسان واقع بڑا جھگڑالو ہوا ہے. وہ لگاتار جو ہے 5 سال گزرنے کے باوجود بھی 5-6 سال گزرنے کے باوجود بھی ہر درمی پہ قائم تھے مکے کے مشرک اور برابر انکار کر رہے تھے، اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم ڈھا رہے تھے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات کو اور آج کے حالات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، یا جب بھی دنیا میں ظلم ہوا اس پس منظر کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. آج بھی جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور ان آیاتوں پر غور کیجئے. پھر اس کے آگے 55 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا. جب ان کے سامنے ہدایت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پیش کر رہے تھے، تو ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کس چیز نے تم کو روکے رکھا ہے؟ جب تمہارے سامنے ہدایت آئی، نبی تمہارے سامنے قرآن مجید تم کو سنا رہے ہیں، تو تم کو کس چیز نے روکا؟ آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی آج جب ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے تو کس چیز نے تم کو روکے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا منتظر ہیں کیا ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا تھا. جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں کیا ان کے ساتھ بھی وہی ہو؟ یعنی جن لوگوں پر پچھلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، کیا تم بھی اس کے منتظر ہو؟ کیا تم بھی انتظار کر رہے ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لے، یا پھر عذاب کو دیکھ لے؟ کیا اس کے منتظر ہیں؟ یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، جو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے سامنے جو یہ ہدایت نامہ ہے، یہ قرآن مجید کی صورت میں، کیونکہ دنیا میں جتنے نبی آئے سب نبیوں کی یہی تعلیم تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اور ہر نبی نے، ہر رسول نے یہی دعوت لے کر آئے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید اترا اور
دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے بھی یہی یہ کلام کہتا ہے کہ آخر تمہارے سامنے یہ جو ہدایت نامہ ہے تو تم کس چیز کے منتظر ہو؟ کیا تم پر بھی وہی عذاب آئے جو پچھلے قوموں پر آ چکا ہے، یا تم آنکھوں سے تمہارے سامنے عذاب آئے، کیا تم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ 56 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو جب بھی بھیجا تو اس غرض کے لیے بھیجا، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے۔ دنیا میں جب بھی نبی آئے، جب بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد رسولوں کو بھیجنے کا یہی تھا کہ لوگوں کو بشارت دے، تنبیہ کرے، ان کو بتائے کہ دیکھو یہ دنیا ایک آزمائش ہے، یہاں جو تم جیسے اعمال کریں گے مرنے کے بعد کل قیامت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی کو بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطل کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ وہ باطل ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور ہر زمانے میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی جو مشرک تھے، جو ظالم تھے، وہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کا ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، باطل کا ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آیات اور ان تنبیہ کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا، اللہ کی آیاتوں کو اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کا مذاق بنا لیا۔ اس وقت وہ مذاق کرتے تھے، مذاقیں اڑاتے تھے۔ اعوذ باللہ، جو نوجوان، جو غلام ایمان لا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر وہ لوگ ظلم ڈھاتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر سلاتے، انگاروں پر سلاتے، بڑے بڑے سینوں پر پتھر رکھتے، اور ان کے جو بھائی، ان کے جو بیٹے، ان کے جو بھانجے، ان کے جو رشتہ دار نوجوان ایمان قبول کرتے تو ان کو زنجیروں سے باندھ کر ایک روم میں بند کرتے، کمرے میں بند کرتے تھے، اس طرح سے ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آج کے دور میں بھی آپ لیجئے، جو بھی حق کی بات کہتا ہے تو اس پر کوئی بھی الزام لگا کر یا اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا پھر ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ خاص کر اس فلسطین میں، غزہ میں آپ دیکھیے کس طرح سے ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں سے آدھے سے زیادہ معصوم بچے اور خواتین ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو ہر دور میں یہ ہوتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کا ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت بھی مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، دیکھو یہ ہے مسلمان،
یہ کہتے ہیں قیصر و خسرا شام اور ایران اس وقت کے سپر پاوروں پہ یہ حکومت کریں گے، اور یہ دیکھو یہ ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کو تپتی ہوئی ریت میں سلایا جا رہا ہے، ان کی خود کے جان کے لالے پڑے ہیں، اور یہ جو ہے وقت کے سپر پاور کو ختم کر کے یہ ان کی حکومت لائیں گے۔ یہ اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج بھی جو حق کی بات کہتے ہیں تو ان پر ظلم ڈھا کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے، اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے، اور وہ ان سے منہ پھیرتا ہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ یعنی وہ جو ہے خود اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے خود گڑھا کھود رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یعنی خود پر ظلم کر رہا ہے وہ، یعنی اس کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ رب کی آیتوں سن کر نصیحت، رب کی جو آیتیں، اللہ کی جو آیتیں اس کو سن کر نصیحت کی جا رہی ہے، ان سے منہ پھیر رہا ہے، وہ منہ پھیرتا ہے اور اس برے انجام کو بھول جاتا ہے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ گڑھا کھود رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، دیکھو یہ ظلم بند کرو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ آج بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈھیل دی ہے لیکن اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ ہدایت سننے کے باوجود وہ ظلم پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہیں۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ غلاف چڑھا دیتا ہے اور ان کو بھیرا کر دیتا ہے، ان کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پر تھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو حق کی نصیحت کبھی سنائی نہیں دیتی، ان کو کان رہتے ہوئے بھی سن نہیں سکتے۔ جس شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ غلاف چڑھا دیتا ہے پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ یہی چیز جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور آج بھی جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ آج دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے اس کے ترجمے آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ نیٹ پر قرآن مجید سرچ کریں گے، گوگل پر، پلے اسٹور پر، تو آپ کو اس کا ترجمہ
مل جائے گا، جس زبان میں چاہے اس زبان میں۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کو پر غور و فکر کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر جب غلاف چڑھا دیتا ہے پھر ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ آنکھ رہتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے، دل رہتے ہوئے بھی اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے، اور کان رہتے ہوئے بھی ان کو سنائی نہیں دے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کرتوتوں پہ اگر پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب دے دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو کتنی مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جاتا ہے کہ انسان سدھر جائے۔ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون جو ہے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت تک ڈھیل دی۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچیوں کو قتل کرتا، بچوں کو زندہ رہنے دیتا، ان کے لڑکیوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ ایک مدت تک یہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کراتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنی مدت دے رہا ہے فرعون کو۔ موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، فرعون کا ظلم جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے کس طرح سے ہجرت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی ایک مدت تک جو ہے فرعون کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو کب تک ڈھیل دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا۔ یعنی ان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تو ڈھیل دیتا ہے، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن ایک وقت مقرر ہے، وہ جب وقت پورا ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ آج بھی دنیا میں ظالموں سن لو، جو تم ظلم ڈھا رہے ہو، تو اللہ نے یہ جو ڈھیل دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نے آپ کو جو ڈھیل دی ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک تم کو ڈھیل دے رہا ہے، پھر اس سے جب وہ وقت پورا ہوگا تو اللہ پکڑ لے گا۔ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ یعنی جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کا گڑھا ایک تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کب قائم ہوگی، یہ جو اس طرح سے سوالات کرتے ہیں، تو قیامت کا تو ایک وقت مقرر ہے، لیکن انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ بس یہ نظام چل رہا ہے اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کی 59 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، یعنی یہ جو جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اس وقت جو مکے کے لوگ جو ہے شام کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے تو ان کے راستے میں وہ بڑی بڑی بستیاں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ لوگوں نے جب ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، آج بھی بہت آسان ہے پچھلے قوموں کے کیا حالات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر عذاب نازل کیا، یہ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گوگل پر یا یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بڑی بڑی عاد و سمود کی قوم، فرعون کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سے ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب والی بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کا وقت مقرر پورا ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ تھا سورہ کہف کی 54 سے 59 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم کو قرآن مجید جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی سمجھنے میں جہاں بھی غلطی اور اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کے پیغام کو سارے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔